نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں، گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں، نواسا ہو جو کاندھے پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا ہو جو کاندھے پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور یزیدیت سر اٹھا لیتی ہے جب باطل کی صورت میں، یزیدیت جب سر اٹھا لیتی ہے باطل کی صورت میں تو کربل میں محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، تو کربل میں محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں خدا سے ملا دے گی، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں خدا سے ملا دے گی۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ماحول کا تقاضا یہ ہے، ابھی بارش کی سیزن بھی ہے اور بارش رم جم چالو بھی ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آگے ہی بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ آگے سے جگہ پر ہوتی جائے تو بعد میں آنے والوں کو پیچھے جگہ آسانی کے ساتھ میسر آئے۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ مولا پاک، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے نظر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور قرآن سے ان کی عظمتیں اور فضیلتیں ہمیں کیا نصیب ہوتی ہے اور کیا ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امتیوں سے کہ میں نے اتنی تمہارے بیچ جو تبلیغ کی ہے اس پر میں بدلہ نہیں مانگتا، ہاں اتنا ضرور ہے میری آل اور میری قرابت سے مودت رکھنا، محبت رکھنا، اور یا قرآن کے ذریعے سے یہ محبت ہمیں مل رہی ہے اور یہ حکم بھی مل رہا ہے کہ ان کی محبت ہم پر واجب ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان سے محبت رکھنا۔ پھر وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہے۔ یہ وہ ذات ہے جنہیں ہم اہل بیت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضور علیہ السلام جن کے حق میں دعائیں فرماتے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو قیامت تک ان سے محبت رکھے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسن اور حسین پھول۔ اور بیدم وارسی شاہ صاحب نے تو یہ حد ہی کر دی جب اپنا یہ شعر لکھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر آپ قرآن پڑھنے کے شوقین ہے تو آپ نے اگر سورہ کہف پڑھی ہو یا اس کا ٹرانسلیٹ، اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اگر آپ نے پڑھی ہو، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو ذرا شوق سے اسے جا کر پڑھیے گا۔ سورہ کہف کے اندر ایک عجیب واقعہ اللہ پاک نے
بیان فرمایا ہے. ایک عجیب واقعہ اصحاب کہف کا ہے اور اس کے ذیل میں کئی اور واقعات بھی سورہ کہف کے اندر ہے. اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا تیرے کسی مقرب بندے سے ملاقات کروا دے. حکم ہوا جائیے. کہا مولا کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا ایک بھونی ہوئی مچھلی، فرائی کی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لے لینا، جہاں وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے سمجھ جانا وہی میرا مقبول بندہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، وہی مل جائے گا. چلے ساتھ میں اپنے حضرت یوشع کو بھی لیا. چل لے ایک جگہ سوچا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کر لے. موسیٰ علیہ السلام سوئے. حضرت یوشع کہتے کہ جب آپ سو رہے تھے اچانک مچھلی کو کیا ہوا؟ فرائی کی ہوئی مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی زنبیل سے اچانک کودتی ہو اور سامنے دریا تھا اسی میں جا کر چھلانگ مار دیتی ہے. اب قدرت کا کرشمہ دیکھیے، وہ مچھلی جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں راستہ بناتی جاتی ہے. حضرت یوشع نے سوچا کہ جب یہ اٹھیں گے اب ان کو واقعہ بتا دوں گا، لیکن جب وہ اٹھے تو وہ بھول گئے واقعہ بتانا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، حقیقت ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا سفر جاری کر دیا. یہاں سے ایک واقعہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ والوں کی خاطر اور اللہ والوں کو ڈھونڈنے کی خاطر سفر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. کسی اللہ والے کی خاطر سفر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام چل رہے آگے چل رہے. اب تھوڑی تھکن محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی. آپ نے کہا بھوک لگی ہے، وہ مچھلی جو ہم نے فرائی کی ہوئی لی ہے وہ ذرا نکالو تو. اچھا اس سے پہلے آپ نے اتنا رستہ طے کیا، بھوک نہیں لگی، لیکن مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. اب اس کے بعد تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ بھوک لگ گئی. یہ بھی خدا کی قدرت. کہا مجھے بھوک لگی ہے مچھلی لاؤ. کہا حضور میں تو بھول ہی گیا. کیا ہوا؟ کہا جس جگہ آپ نے آرام کیا تھا نا وہیں وہ مچھلی زنبیل سے نکلی اور زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے. آپ نے کہا تجھے پہلے بتانا چاہیے، وہی تو ہماری منزل تھی، وہی تو ہماری منزل تھی. یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جو آستانہ ہوتا ہے نا، ان کے پاس بیٹھا کرو، وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اگر دل مردہ ہوگا ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے، ان کے فیض سے اللہ تمہارے مردہ ضمیر کو، مردہ دل کو نئی زندگی عطا فرما دے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کے ساتھ رہے، سفر میں آگے بڑھے. ایک جگہ آپ پہنچے، واقعہ میں یہ بس آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مقام پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں. تو ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی، ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے وہ دیوار کھڑی کر دی تاکہ گرنے نہ پائے. بڑی شدت کی بھوک لگی تھی. آپ نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پلایا گاؤں والوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فری فنڈ میں مفت میں دیوار کھڑی کر دی، آپ کو کھڑی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے پانی کی بھی صلاح نہیں کی، بلکہ کھانا مانگا تو کھانا تک نہیں دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ نے اتنا کام کر دیا. خضر علیہ السلام کا جواب سنیں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ایسا نہیں کیا ہے. یہ جو مکان ہے نا، یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، ان کا باپ مر چکا ہے. یہ مکان 2 یتیم بچوں کا ہے اور باپ مر چکا ہے. اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس مکان کی دیوار کے نیچے ان دونوں
بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا. یہ بچے ہیں, یہ خزانہ سنبھال نہیں پائیں گے, گاؤں والے لوٹ لے جائیں گے. میں نے اس لیے دیوار کو صحیح کھڑی کر دی تاکہ یہ خزانہ گاؤں والوں کو نہ دکھے, اور جب یہ بڑے ہو جائیں تاکہ ان کو ان کا خزانہ مل جائے, اس لیے میں نے دیوار کو کھڑا کیا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ کام میں نے فری میں, یہ کام میں نے مفت میں بغیر اجرت کے اس لیے کیا کہ اس کا باپ جو تھا نا بڑا نیک تھا. اب تھوڑا یہ واقعہ, اب یہ دل کے کانوں سے سنیے جا. خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کا باپ نیک تھا, اس لیے میں نے ان دونوں بچوں کے لیے یہ کام کیا ہے. یعنی باپ نیک تھا تو اللہ مزدوری کس سے کروا رہا ہے؟ نبیوں سے. باپ نیک تھا تو اللہ باپ کی نیکی کا پھل دیکھو کیسے دیتا ہے. باپ کی نیکی کا فائدہ اللہ اولاد کو کیسے دیتا ہے کہ باپ نیک تھا تو اللہ نبیوں کے ذریعے مزدوری کروا رہا ہے. یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جو نیک تھا نا, وہ اس کا سگا باپ نہیں, اس کا دادا بھی نہیں, اس کا پر دادا بھی نہیں, بلکہ 7ویں پیڑھی میں اس کا باپ تھا. وہ جو نیک تھا وہ کون سی پیڑھی میں تھا؟ 7ویں پیڑھی میں اس کا بابا وہ نیک تھا. اللہ نے اس بابے کی نیکی کا فائدہ 7 پشتوں کے بعد اس کی اولاد کو یہ دیا کہ اس کے خزانوں کی حفاظت اللہ نے 2 نبیوں کے ذریعے کروائی. 7 پشتوں کے بعد اولاد کو فائدہ, 7 پشت پہلے کے باپ کی نیکی کا فائدہ اللہ نے 7 پشت کے بعد اولاد کو عطا فرمایا. یارو, جس کے 7 پشت پہلے بابا کی نیکی کا فائدہ اللہ 7 پشت کے بعد نبیوں کے ذریعے دلائے, جب 7 پشتوں پہلے باپ کی نیکی بیٹوں کو مل سکتی ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ان کی اولاد کو اللہ پاک کتنا بڑا کرم ان کے اوپر فرماتا ہوگا. اللہ ان کے اوپر کتنا کرم اور نوازش فرماتا ہوگا جو ہمارے نبی کی اولاد ہے, جو حضور کی اولاد ہے, جو حضور کی آل ہے. ارے جب نبیوں سے ایک باپ کی نیکی کی وجہ سے نبیوں سے مزدوری کروا رہا ہے تو پھر ہمارے نبی کے اولاد کا پھر حال کیا ہوگا اور ان کی شان کیا ہوگی. یہ اہل بیت ہے, یہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ہم سے محبت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ہم ان کی محبت اور ادب ان کا. دیکھیں جو ادب والے ہیں ان کا ادب بہرحال ضروری ہے. سادے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں, ایک آپ کی بیوی ہے جو بہت پڑھی لکھی ہے, ایم اے ہے, بی اے ہے, یا بہت بڑی ڈگری اس کے پاس حاصل ہے اور آگے بھی پڑھ رہی ہے, اور ایک آپ کی ماں ہے جو انگوٹھا چھاپ ہے, جس کو صحیح سے بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا, صحیح سے بسم اللہ بھی نہیں آتا. ادب کس کا کرو گے, بیوی کا یا ماں کا؟ سمجھ گئے آپ؟ ادب کس کا کیا جائے گا؟ کیوں کرو گے بھائی ماں کا؟ وہ اتنی پڑھی لکھی ہے, اس نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہے, گریجویشن کیا ہے, پھر بھی آپ اس کا ادب نہیں کرو گے. اور یہ ماں انگوٹھا چھاپے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے, تو پھر ہم یہی جواب دیں گے اس ماں کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن نے اس کا ادب کا حکم عطا فرمایا, قرآن نے کہا. تو یہاں بھی ادب وہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا ادب ہونا چاہیے. اب بس اب بات پوری ہو گئی, قرآن نے کہہ دیا ادب کرو, بس ہمیں ادب کرنا ہے اور اسی حساب سے ہمیں ادب. اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا نہیں, یہ بھی جواب ہی ہے نا, نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت نے اتنے جواب پر اختصار نہیں کیا, اتنا جواب دے کر آپ نے قلم بند نہیں کی, کیونکہ جب سید کی بات آتی تھی نا وہ بندہ قلم کا حق ادا کر دیتا تھا. جب سید کی بات آتی تھی تو قلم کا حق ادا کرتا تھا اور سیدوں کی فضیلت بتاتا تھا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا
سید کو زکات دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے صرف نام جواب نہیں دیا، بلکہ 1 یا 1.5 صفحے میں سید کو زکات نہیں دے سکتے ہیں یہ جواب 1 یا 1.5 صفحے میں آپ نے عطا فرمایا، 1 یا 1.5 صفحے میں۔ اور آگے چل کے پہلے تو یہ جواب دیا سید کو زکات نہیں دے سکتے، دو گے بھی تو بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں زکات جائے گی ہی نہیں، تمہاری پہنچے گی ہی نہیں، ادا کیسے ہوگی؟ کہا سید کو زکات نہیں دے سکتے۔ اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے نانا کے ٹکڑوں پر پلتے ہو اس کی اولاد کو صدقہ کھلاؤ گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جس کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو اس کی اولاد کو زکات کھلاؤ گے؟ ارے حق تو یہ بنتا ہے کہ تو اپنے پاک اور حلال اور صاف روزی سے ان کی مدد کر، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ حق تو یہ ہے۔ اور پھر آگے کئی حدیثیں بھی لکھی انہوں نے، ایک حدیث پاک انہوں نے لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے آل عبد المطلب، اولاد عبد المطلب، اب اس میں سارے سادات آ گئے، عباسی سید بھی آ گئے، علوی سید بھی آ گئے، ہاشمی سید بھی آ گئے، سارے سید اس میں، جعفری سید بھی آ گئے۔ کہا جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ کوئی نیکی کی، جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ کوئی نیکی کی، جب قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے ملاقات کروں گا تو میں اس کو دنیا کی اس نیکی کا قیامت کے دن اس کو بدلہ دلاؤں گا۔ جب وہ مجھ سے ملے گا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کو بدلہ دوں گا، میں بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کبھی زندگی میں جیتے جی کوئی ایسا کام کر لینا کہ وہاں وہ بدلہ مل سکے، وہاں وہ بدلہ مل سکے۔ سید کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دینا اور اس سے کہنا بابا یہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں، یہ یہاں کی ڈیل نہیں ہے، یہ آخرت کی ڈیل کر رہا ہوں، آخرت کا سودا کر رہا ہوں۔ اب آپ سے نہ کبھی میں مانگوں گا اور نہ آپ کے سامنے کبھی دنیا کے سامنے اس چیز کا نہ کبھی تذکرہ کروں گا، بلکہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے نانا کے پاس جا کر یہ چیز میں حاصل کروں گا، کیونکہ آپ کے نانا کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا کل قیامت کے دن میں اسے بدلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب وہ مجھ سے ملے گا، کون؟ سید کے ساتھ بھلا کرنے والا، جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں بدلہ دوں گا، سلا دوں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں سلا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلا ملے یا نہ ملے، مصطفیٰ کا مل جانا ہی بہت بڑا سلا ہے۔ حضور مل جائیں گے، اس سے بڑا کوئی سلا ہوگا؟ کہا رسول اللہ کا مل جانا ہی کہ بھائی وہاں تو ہر کوئی انہی کو ڈھونڈتا ہوگا اور ان کو ڈھونڈنے میں برسوں لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائے گی۔ کہا یار اتنا ہی سلا کافی ہے کہ یہاں کر دو وہاں وہ مل جائے، اس سے بڑا سلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور سلا کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ مل جائے؟ تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان ہے کہ ہمیشہ ان کی قدریں کرو جن کی قدر کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے، جن کی قدر کا حکم حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، اور کوشش کرو کہ اللہ پاک ان کی محبت جیسا حکم ہے ایسی محبت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ اب میں اپنے اصل مضمون کی طرف آؤں۔ میں نے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرنی ہیں، اور آج کی میری گفتگو کا یہی عنوان بھی تھا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے اس کے کچھ عرض و معروض سے پہلے میں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات کیا ہے اور لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کچھ فرمایا، پہلے اسے سنیں، اس کے بعد میں آگے چل کے اپنی گفتگو فرماتا ہوں لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اور وہ کیا ذات ہے، اللہ پاک نے انہیں کیا بنایا ہے۔ کہنے والوں نے جب ان کے بارے میں کہا تو کہا تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا، امام المشارق والمغارب،
اسد اللہ الغالب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، باب شہر یار علم و حکمت، شہنشاہ ولایت، سید السادات ابو السادات، آخر رسول زوج البتول، داماد رسول، فاتح خیبر، امیر المومنین، امام المتقین، بانی سلسلہ نسل محمد، شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ کی ذات برکات کیا ہے؟ تو حضرت شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ فارسی کے اشعار ہے، وہ کہتے ہیں شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہما دم علی علی۔ اور جب بات آتی ہے حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر تو وہ کہتے ہیں حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم۔ اور جب بات آتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی تو وہ فرماتے ہیں اوصاف علی یہ گفتگو ممکن نیس، گنجائش بہر در سبو ممکن نیس، من ذات علی بواجبی کے دانم اللہ دانم کے مثل وہ ممکن نیس۔ فارسی کا شاعر ہے جس کو کسی شاعر اور اردو شاعر نے کہا ہے کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں زم مشرق تاب مغرب گر امام مست، زم مشرق تاب مغرب گر امام مست، امیر المومنین حیدر تمام است، امیر المومنین حیدر تمام است۔ اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں علی اولیاء را دلیل حقامت، علی انبیاء را ولی النصیرہ، علی ابن ام محمد رسول است، چے موسیٰ آخی گفت ہارون وزیرہ۔ یہ وہ تھے جنہوں نے فارسی میں جنہوں نے مولا علی کی شان بیان فرمائی تھی۔ یہ صرف میں نے آپ تک یہ کہ آپ اس کی بس چاشنی لیں کہ مولا علی کی شان میں لوگوں نے کیا کچھ فرمایا ہے اور کیا کچھ کہا ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کو میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم میرے رسول سے تنہائی میں کچھ بات عرض کرنا چاہو، تنہائی میں اکیلے میں، تو بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ یہ حکم نازل ہوا تھا لیکن اب نہیں ہے، منسوخ ہو گیا۔ پہلے ہوا تھا حکم لیکن منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اگر میرے رسول سے اکیلے میں تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو تم صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ یہ جب آیت نازل ہو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، علی جا کر اعلان کر دو اللہ کا یہ حکم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صدقہ دینا پڑے گا؟ کہا 1 دینار سونے کا سکہ، 1 دینار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے، اب وہ جب آپ سے بات کرنا چاہے گی تب تک اسے صدقہ دینا پڑے گا، اتنی طاقت آپ کی امت میں نہیں ہے۔ کہا 1/2 دینار۔ یا رسول اللہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر حضور فرماتا ہے علی تو بتا کتنا ہونا چاہیے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، صدقہ دو، بدل کون رہے ہیں؟ بھائی حکم پہلے کیا تھا؟ 1 دینار۔ مولا علی نے کہا حضور نہیں دے سکیں گے، کہا 1/2 دینار۔ کہا حضور اتنا بھی نہیں دے سکے، کہا تو پھر تو بتا کتنا ہونا چاہیے؟ حکم اللہ کا ہے، تبدیل میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ حکم اللہ کا ہے اور تبدیلیاں یہاں میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یہ اختیار ہے میرے آقا کا، یہ اختیار ہے میرے آقا کا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور جو کے مقدار برابر، جو کی مقدار برابر آپ اتنا رکھیں تو یہ مناسب ہے۔ اچھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بڑا ڈرنے والا ہے تو، اچھا جا لوگوں کو کہہ دے کہ یہی کر دیا کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے ہی کیا، میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے صدقہ دیا اور رسول اللہ سے بات کی، ادھر میں نے بات کی، ادھر آیت کا حکم ہی اڑ گیا، ادھر آیت کا حکم ہی ختم ہو گیا۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ لوگوں میری وجہ سے تم پر اس آیت میں تخفیف ہوئی ہے،
اس آیت میں تمہارے اوپر سے آسانی ہوئی ہے تمہارے لیے میری وجہ سے، اور دنیا میں میں تنہا وہ ہوں جس نے اس آیت پر اکیلے عمل کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے، نہ میرے بعد اس آیت پر کسی نے عمل کیا ہے، کیونکہ حکم ہی اڑ گیا تھا۔ یہ شان ہے مولا کائنات علی شیر خدا کی۔ 300 تقریباً آیت ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ پاک نے مولا کائنات علی شیر خدا کی شان مولا کائنات کی شان یہ مفسرین نے بتایا، انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ اب بارہا ہم اس میٹر کو سنتے ہیں اور اس پر کئی تقریریں میری آپ نے سنی بھی ہے اور ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے شان مولا کائنات علی شیر خدا۔ میں نے آج جو اس گفتگو میں نے جو چنا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے جو باتیں، مولا علی کی ویسے تو پوری زندگی نرالی ہے نا، ان کا ہر باب نرالی ہے، لیکن 3 باتیں ان کی زندگی کی جو ہے وہ بہت نرالی ہے، بہت سنہری ہے۔ وہ 3 باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گا۔ 3 باتیں مولا کائنات علی شیر خدا کی۔ ایک، اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا اس کا جواب نہیں تھا۔ کیسا علم تھا کہ جسے میرے مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم تھا، جواب ہی نہیں تھا۔ اور علم کی جہاں تک بات ہوگی، اللہ اکبر، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سید حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ مقام صرف مولا علی کو حاصل تھا کہ آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے جسے جو پوچھنا ہے آ کر پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ایک، یا تو حضور نے یہ فرمایا ہے اپنی زندگی میں، یا دوسری جو ذات ہے وہ مولا کائنات میں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زندگی میں کئی مسائل ایسے تھے انہوں نے جس مسائل میں کہا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نے پڑھا ہے، عبداللہ ابن عمر کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ان کے علم کا کیا پوچھنا، لیکن میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی 10 سوال پوچھنے آتا تھا تو 8 کے جواب میں آپ یہ فرماتے میں نہیں جانتا، صرف 2 سوال کا جواب عطا فرماتے تھے۔ دیکھیے یہ کہنا بھی یہ بھی ایک علم ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا آج ہر کوئی بیچارہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، جو بیچارہ چائے کے اسٹول پہ بیٹھ کے اور وہاں بھی فتوے ہوتے ہیں، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ بیچارہ فتوا بھی دے رہا ہے جس کو بیچارے کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو بغیر علم کے فتوا دیتا ہے اس پر زمین اور آسمان اور فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت و فٹکار برستی ہے۔ دین کا مسئلہ ہے، خاموش ہو جاؤ، کبھی جواب آتا بھی ہو تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ آپ علماء سے کانٹیکٹ کریں، آپ کسی مولانا سے کانٹیکٹ کریں، آپ کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کریں، ہمیں اتنی جانکاری اس مسئلے میں نہیں ہے۔ فرمایا اگر نہیں جانتا تھا اور جواب دے دیا اور اتفاق سے جواب درست بھی ہوا، جو اس نے کہا تھا ایسا ہی ہوا، تو بھی گنہگار ہوگا۔ اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے جانتے ہیں، جواب دے دیا ہے، اب جب کسی مولانا صاحب سے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اب جواب نہ میں آیا تو بیچارہ کیا کوشش کرتا ہے مان لو، دوسرے مولانا صاحب سے فون کرے گا کہ کہیں صورت نکل جائے ہاں کی، چونکہ میں نے ہاں کہہ دیا ہے نا، کہیں صورت نکل جائے ہاں کی، چونکہ میں سچا ثابت ہو جاؤں۔ ارے بھائی قرآن حدیث تھوڑی بدل پائیں گے، اب تو نے ہاں کہہ دیا تو وہاں بدل جائے گا وہ، نہ کرے ایسا گناہ ہرگز نہ کرے، کہہ دیا کرے کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی ایک علم ہے اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ یہ کہہ دیں گے، لیکن جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ علم کے وہ پہاڑ تھے کہ صحابہ کرام نے جن کا لوہا مانا تھا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم وہ تھا
کہ جس علم پر صحابہ کو بھروسہ تھا اور جیسا بھروسہ صحابہ کو مولا علی کے علم پر تھا، مولا علی نے کبھی ان صحابہ کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ صحابہ کہتے جب بھی ہم نے علی سے سوال کیا ہے ہمیشہ درست جواب پایا ہے، بلکہ حضرت عمر تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں کوئی بھی فیصلہ اس وقت کرتا تھا جب میری مجلس میں مولا کائنات علی شیر خدا موجود ہوا کرتے تھے۔ علم تھا، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ ظاہری اللہ نے آنکھ بھی عطا فرمائی تھی، باطنی آنکھ بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی ان کو۔ جو آنکھیں ظاہر سے دیکھتی تھی وہی آنکھیں باطن بھی دیکھا کرتی تھی۔ یہ شان تھی مولا کائنات علی شیر خدا کی، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے اے لوگوں آؤ پوچھو مجھ سے، قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے میں جواب دوں گا، انجیل کے بارے میں پوچھنا ہے میں جواب دوں گا، توریت کے بارے میں پوچھنا ہے میں جواب دوں گا، یعنی زبور کے بارے میں پوچھنا ہے میں جواب دوں گا۔ ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن، انجیل، توریت، زبور یہ دوسری امتوں کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے علی کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، علی توریت کو بھی جانتے تھے، زبور کو بھی جانتے تھے، انجیل کو بھی جانتے تھے، اور قرآن کو تو اتنا جانتے تھے کہ فرماتے ہیں کس آیت کے بارے میں کہاں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے اور کس وقت نازل ہوئی ہے، علی سے پوچھ لو، علی ہر چیز کا جواب عطا کرے گا۔ کہاں اتری ہے، دن میں اتری ہے، رات میں اتری ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، علی سے پوچھو، علی اس کا جواب عطا کرے گا۔ کہاں سے آیا علم؟ علم کہاں سے آیا؟ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، جج، یمن کا جج بنا کر مجھے بھیجا۔ میں گھبرا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ فیصلے کر سکے، کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں گھبرا رہا تھا کیونکہ شاید ان کی زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس رہا ہو، یہ پہلا مرحلہ رہا ہو، اب فیصلے کیسے کریں گے؟ آدمی کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے اگر وہاں اس کے لیے پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑا تو وہ ہچکچاتا ہے، تھوڑا تو اس کے لیے وہاں جانے پر میں ڈر لگتا ہے کہ یار کیسے کروں، کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی کو قاضی بنا کر بھیج تو رہے ہیں، پتہ نہیں علی فیصلہ کر بھی پائے گا یا نہیں، میری زبان میں وہ طاقت ہوگی بھی یا نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضور حضرت مولا کائنات نے جب یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اپنا دست اقدس مولا علی کے سینے پر رکھا۔ علم کہاں ہوتا ہے؟ مولا علی کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اللہم ثبت لسانہ وہدی قلبہ، یا اللہ علی کی زبان کو ثابت کر دے اور اس کے دل کو ہدایت دے دے، مضبوط کر دے اس کے دل کو، اس کی زبان کو استقامت دے دے۔ یہ دعا فرمائی، مولا علی کہتے ہیں اس ہاتھ کے رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ پھر علی زندگی میں کسی فیصلے میں پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ کوئی بھی کتنا مشکل سے مشکل فیصلہ علی کے دربار میں آتا تھا، علی منٹوں میں سلجھا دیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے کیسا علم اس بندے کو عطا فرمایا ہے، ہماری جہاں سوچ نہیں پہنچتی ہے علی وہاں چٹکیوں میں مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں، چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے ہیں۔ ہاں یارو یہ محنت آدمی کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم عطا فرمایا تھا مولا علی، ظاہری آنکھ، باطنی آنکھ۔ بلکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مولا علی جب صفین کی جنگ پر تھے، آپ کا لشکر پیاسا ہوا تو کہا حضور پانی نہیں ہے، اور اگر نہیں رہا پانی کچھ دیر کے بعد بھی نہیں ملا تو ہمارا لشکر مرنے لگے گا، یہ سچویشن ہے، آپ کچھ انتظام فرمائے۔ آپ نے فرمایا آگے چلو، اللہ کچھ انتظام کر دے گا۔ آگے بڑھتے رہے لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ ایک جگہ پر گرجا نظر آیا، یہودیوں کا عبادت خانہ گرجا گھر۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی ہوگا، اس سے جا کر پوچھو۔ تو راہب نکلا، کہا کیا بات ہے، کہا یہاں کہیں کوئی پانی ہے؟ اس نے کہا یہاں تو پانی کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہاں سے 6 میل دوری پر پانی ہے اور وہاں آپ کو پانی دستیاب ہو جائے گا۔ 6 میل دور کا مطلب کہ 10-12 کلومیٹر دور پر۔
پانی ہے. لشکر والوں نے کہا حضور اگر اتنی دور ہے تو پھر آپ ہم کو اجازت دے دیے کہ ہم ابھی نکل جائیں, ورنہ تاخیر کر دیں گے تو پانی بھی نہیں ملے گا اور مر بھی جائیں گے, پیاسے مریں گے, ہمارے جانور مر جائیں گے, آپ اجازت دیجیے. آپ نے کہا صبر کرو, اللہ پاک یہیں ہمیں پانی عطا فرمائے گا, صبر کرو. اپنے گھوڑے کو پچھم کی دشا میں موڑا اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ یہاں زمین کھودو. زمین لوگوں نے کھودنی شروع کی تو تھوڑی دیر گڈھا کھودنے کے بعد دیکھا کہ ایک چٹان آ گئی, پتھر, بڑا پتھر وزنی. لوگوں نے آ کر اس کی حضور جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے کھود لیا, اب وہ چٹان آ چکی ہے, اب یہ چٹانوں میں تو پانی نہیں ہوا کرتا نا, ہونا تھا تو نکلنا تھا, اب لگتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا چٹان ہٹاؤ. حکم تھا امیر المومنین کا. محنت لوگوں نے کرنی شروع کی لیکن چٹان اتنی بڑی تھی کہ اٹھا نہ سکے. کیا ہوا حضور, چٹان ہٹنے کا نام نہیں لے رہی, اتنی وزنی ہے. آپ نے آسینے چڑھائی اور فرمایا ہٹو ہٹو. بازو حیدری جب اس چٹان پر پڑتی ہے اور مولا کائنات علی شیر خدا وہ بازو حیدری اس سے جب طاقت لگا کر چٹان ہٹاتے ہیں, یارو سیکنڈوں میں وہ چٹان ایسے آسانی کے ساتھ ہٹ جاتی ہے. اور کیا دیکھتے ہیں لوگ, ادھر چٹان ہٹی اور ادھر پانی کا چشمہ ابل پڑا. کہا پی لو, جس کو پینا پی لو. لوگوں نے خوب پیا, بڑا میٹھا پانی تھا, جمع بھی کر لیا, مشکیزیں بھی بھر لیے. آس پاس میں جو لوگ تھے ان سے بھی کہا تم بھی پڑھ لو اور تم بھی پی لو. یہ سارا نظارہ وہ جو راہب تھا, جو گرجا گھر کا جو متولی تھا, جو راہب تھا, سارا نظارہ دیکھ رہا تھا. مولا کائنات نے فرمایا سب نے پی لیا, کہاں بھر لیے برتن, کہاں, کہا اس پر چٹان واپس ڈال دو اور مٹی ڈال دو, برابر کر دو اس کو. پتہ نہیں کیا تھا, یہ راز تھا جو وہ جانتے تھے اور اس کا خدا جانتے تھا. ڈال دی گئی چٹان اور اوپر مٹی ڈال دی گئی. توڑا ہوا وہ راہب آیا, آپ کون ہیں, پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا تو پھر فرشتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. تو کہا پھر ہے کون آپ؟ کہا میں نہ پیغمبر ہوں اور نہ فرشتہ ہوں, بلکہ ایک پیغمبر کا داماد ہوں اور اسی کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا میں نبی کا داماد ہوں اور اسی کا خلیفہ ہوں. جیسے اس نے سنانا راہب نے, کہتا ہاتھ آگے بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے. مولا علی نے پہلے تو اس کو مسلمان بنا دیا کیونکہ حکم یہی ہے, اس میں تاخیر نہیں, کلمہ پڑھا کر مسلمان اس کو بنایا. پھر فرمایا پہلے میری ایک بات کا جواب دے. کہا کیا؟ کہا اتنے سالوں سے اپنے دھرم پر تھا, اتنے سالوں سے, یہ تھوڑی دیر میں تجھے کیا ہوا, اتنی تبدیلی تیرے اندر آئی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا؟ کہا حضور تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے, یہاں برسوں سے انتظار میں بیٹھا تھا, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. یہ جو آپ نے یہ جو نظارہ دکھایا ہے نا, یہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آئے گا آنکھ والا, کوئی آئے گا آنکھ والا, وہ یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد ہوگا, وہ اس جگہ سے پانی کو نکالے گا. وہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. مولا علی نے جیسے سنا نا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. مولا علی نے سجدہ شکر ادا کر کے مولا سے یوں دعا کی, مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا تذکرہ دوسروں کی کتابوں میں لکھ رکھا. یہ شان ہے مولا علی. نظر کتنا کمال رکھتی تھی. علم اللہ نے کیا عطا فرمایا تھا کہ ظاہر بھی دیکھا کرتے تھے, باطن بھی دیکھا کرتے تھے. تو علم میں آپ کا جواب نہیں, اور اس علم کا لوہا آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے. اللہ نے جو علم مولا کائنات, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علی ہمارے وقت کے سب سے بڑے چیف جسٹس تھے, سب سے بڑے قاضی. فیصلہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں علی نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ قدرت کی دین تھی, یہ اللہ کا فضل تھا جو مولا کائنات علی شیر خدا کو نصیب ہوا تھا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے شجاعت, طاقت. مولا علی کی زندگی کی پہلی چیز علم میں جواب نہیں تو شجاعت میں بھی جواب نہیں, شجاعت میں بھی جواب نہیں. یاد کیجئے خندق کی جنگ کو آپ, جب
مقابلہ کیا، بہت بڑی خندق کھود دی تھی. عمر ابن عبد ود یہ 90 سال کا بڈھا لیکن بڑا طاقتور تھا کہ اس وقت عرب کے اندر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. 90 سال کا یہ بوڑھا تھا. جب دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو یہی سب سے پہلے میدان میں کودا اور اس نے آواز لگائی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہیں. حضور نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کا مقابلے کا جواب دے؟ سناٹا ہے پوری مجلس پر. مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. علی عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. یا رسول اللہ جانتا ہوں. بٹھا دیا حضور نے. ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں نکلے؟ پھر وہی بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، علی عمر ابن عبد ود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں. علی بیٹھ جاؤ. اب یہ جو 2 مرتبہ بٹھایا نا، اس میں بھی میرے مصطفیٰ کا کچھ راز تھا. لوگوں کو علی کو پہچانوانا چاہتے تھے. دیکھ لو، تیسری مرتبہ جب اعلان ہوا کوئی نہیں کھڑا ہوا، مولا علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھیجیے. آپ نے کہا علی جا، اور ادھر علی کو بھیجا، ادھر ہاتھ اٹھا لیے، مولا میرے علی کی لاج رکھنا. یارو جب اس کے بھروسے اور اس کے وسیلے سے جب نکلو گے تو پھر اللہ کیسے نہیں فتح عطا فرمائے گا. ادھر بھیجا ادھر دعا. تو پھر جب علی عمر ابن عبد ود کے سامنے آئے، کہا کون ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہا میں بچوں سے لڑتا نہیں ہوں اور نہ میرا لڑنے کا کوئی ارادہ ہے. مولا علی فرماتے لیکن میرا ارادہ ہے تجھ سے لڑنے کا. دیش میں آ گیا، سوال جواب پر جواب. کہتا میں جس کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں اس کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں کہ تینوں میں سے ایک اختیار کرے. مولا علی نے فرمایا میں بھی جس سے مقابلہ کرتا ہوں نا اس کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں کہ کسی ایک کو چن لے. وہ اپنی چیزیں بھول گیا. کہا بتاؤ کون سی چیز؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز مسلمان ہو جا. کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا پھر میدان چھوڑ کے چلا جا. تو پھر میدان وہ ہنسنے لگا. کہا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. مجھ جیسے پہلوان کو کوئی کہے. تو پھر مولا علی فرماتے تیسرا اور آخری آپشن تیرے لیے یہ ہے کہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا. وہ حیرت سے آنکھیں پھٹی کہ اس کی پھٹی رہ گئی. وہ حیرت سے مولا علی کا چہرہ تکنے لگا کہ آج تک پورے عرب میں کوئی میرا مد مقابل نہیں ہے، کوئی میرے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نوجوان کی اتنی ہمت کہ مجھے مقابلے کے لیے چیلنج کر رہا ہے. ایک زبردست وار کیا. مولا علی نے بچایا، تھوڑے زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر جب وہ ذوالفقار اٹھتی ہے اور جو بار چلاتی ہے تو تاریخ گواہ ہے ایک ہی بار نے مولا علی کے اس ظالم کا خاتمہ کر دیا. ادھر اس کا گرنا تھا، ادھر نعرے تکبیر بلند ہو گیا. شجاعت میں جواب نہیں ہے. جنگ بدر کی بات ہے، آپ پڑھیے جنگ بدر کو. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کہو تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری جنگ کا جو محنت تو جنگ کہیے آپ، محنت جنگ، کہ جس کو پوری جنگ کا جو بھی جیت کا جو بھی صحرا تھا وہ جس کے سر جانا چاہیے کہا مولا کائنات علی شیر خدا ہے. بدر کے ہیرو جس کو کہا جائے. آپ دیکھیں کتنوں کو قتل کیا تھا. اور جو تلوار چلتی تھی نا تو حضرت محمد ابن علی کہتے ہیں کہ ادھر تلوار چل رہی تھی، ادھر آسمان کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے، وہ یہ مصرع پڑھ رہا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی فرشتے، یعنی زمین والے تو زمین والے اس کی تلوار کا جوہر دیکھ کر عرش کر رہے تھے، فرش عرش والے بھی اس کی تلوار کے جوہر دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شجاعت میں بھی جواب نہیں ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں وہ کیا طاقت عطا فرمائی تھی، بلکہ آپ کہیں گے کہ جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں صف اول میں اگر کوئی ذات نظر آئے گی مولا کائنات علی شیر خدا کی ذات نظر آئے گی. بدر ہو، احد ہو،
خندق ہو، خیبر ہو، بیت رضوان ہو، جتنی جنگیں آپ دیکھیں گے، ہاں ایک جنگ تبوک میں آپ کی حاضری نہیں ہو سکی تھی، وہ بھی اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب ان کو مدینہ میں بٹھا کر حضور نے فرمایا تھا تم میری نائب کی حیثیت سے مدینہ میں رہو گے، اس پر بھی ان کو بڑا افسوس ہوا تھا کہ آج کی اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن مولا کائنات علی شیر خدا ہر جنگ میں، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے بدر میں بھی علم بردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، بدر میں بھی وہ کون تھا؟ فرمایا مولا علی تھے جس کے ہاتھ میں جھنڈا، جھنڈے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پوری فوج کی ذمہ داری جس کی ذات کے انڈر میں ہو وہ علم بردار ہوا کرتا ہے، وہ سپہ سالار ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا جنگ احد میں بھی سب سے پہلے آپ ہی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، پھر حضرت مصعب ابن عمیر کو جھنڈا دیا گیا، ان کے شہید ہونے کے بعد دوبارہ وہی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر آپ نے جو جنگ کا نقشہ جو تبدیل فرمایا تھا، شاید اگر آپ نے جنگ احد سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا پہلے مسلمان جیت رہے تھے، لیکن پھر ایک ذرا سی چوک کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کی شکست ہونے کے قریب ہوئی، کئی مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، حضور کے دندان مبارک بھی اس میں شہید ہوئے، یہ جنگ کے اندر، جنگی احد کے اندر حضور زخمی بھی ہوئے، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی زخمی ہو گئے۔ ایک سمے ایسا بھی آیا اس جنگ کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے لوگوں کی غائب ہو گئے۔ کیسے غائب ہوئے؟ ظالموں نے چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر لیا، مسلمانوں کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور انہوں نے چال کر چلی کہ اعلان کر دیا اے مسلمانوں جس کے لیے لڑتے تھے وہ شہید ہو چکے، ماشاء اللہ، یعنی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جا چکے ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے سنا نا، بھگدڑ مچی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے سب بھاگ رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگے یار یہ ماجرا کیا ہوا؟ کہا میں سب سے پہلے زندوں میں جا کر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں شہیدوں میں آیا وہاں بھی حضور نہیں ہے، تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یار ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ تو نبی کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر گئے کہاں؟ اس کا مطلب ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ یہ ظالم حضور کے پیچھے پڑے ہوں گے اور اللہ نے ان کو جیسے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ایسے مصطفیٰ کو بھی آسمان پر اٹھا لیا ہوگا مولا علی نے۔ تو پھر دل ہی دل میں سوچا اگر وہ نہیں رہے تو اب جی کر کیا فائدہ، وہ نہیں رہے تو اب جی کر کیا فائدہ، کود پڑے میدان میں، اور اس بہادری کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ آپ نے جوہر دکھائے کہ کاٹتے چلے جا رہے تھے اور راستے صاف کرتے چلے جا رہے تھے، اچانک نظر جمال مصطفیٰ پر پڑ گئی تو جان میں جان آ گئی، جان میں جان آ گئی۔ کہا چلو اب تو بازی جیت گئے کہ جس کے لیے لڑتے تھے وہ جمال مصطفیٰ سامنے نظر آ رہا ہے، لڑتے لڑتے جگہ صاف کرتے کرتے حضور تک پہنچ گئے، اور پھر جیسے رسول اللہ کے قریب پہنچے نا حضور مسکرانے لگے، ادھر سے ایک ظالم کا دستہ آیا رسول اللہ پر اٹیک کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا علی ادھر دیکھو، علی ادھر دیکھو، مولا علی جہاں رسول اللہ کی آواز جاتی تھی علی اس دہانے پر نکل جاتے تھے، اور پھر علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو جنگ لڑی ہے آپ دیکھیں کہ جنگ کا پورا پاسا آپ نے پلٹ دیا، جس جنگ میں آپ دیکھیں گے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ کی شجاعت آپ کو نظر آئے گی، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک آپ کی زندگی کی جو نرالی بات ہے وہ یہ علم میں آپ کا جواب نہیں، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ شجاعت میں بھی آپ کا جواب نہیں، بلکہ جب آپ کو حکم ہوا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی اعلان کر دو، 3 یا 4 سال تک رسول اللہ نے خفیہ طور پر رازدارانہ آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر حکم ہوا کیا علل اعلان کرو، اب اپنی نبوت کا اعلان کھل کے کرو، تو رسول اللہ نے صفا کی چوٹی کے پاس سب کو بلایا، اعلان کیا، تو خاندان والے ہی دشمن بن گئے، تکلیف دینی شروع کی، پھر حکم ہوا اے رسول اب اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو، اب پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے گھر والوں کو بولو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، اور
جس میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، جتنے خاندان والے ہیں وہ سارے اس میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں، نعمت لے کر آیا ہوں، اس نعمت میں کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا بازو بنے گا، کون میری مدد کرے گا؟ سب سناٹا ہے، سب خاموش ہے، چپ ہے۔ پتلی پتلی ٹانگوں سے، چھوٹی عمر ہے، مولا کائنات علی شیر خدا کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ناصرو کا، یا رسول اللہ اس میدان میں یہ لوگ اگرچہ بزدل ہے اور آپ کا سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، علی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، علی آپ کا بازو بننے کے لیے تیار ہے، علی آپ کا مدد آپ کی کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں جہاں آپ علی کو پکاریں گے علی وہیں آپ کے ساتھ ہوگا، علی ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ علی نے جو یہ بچپن میں وعدہ کیا تھا وہ زندگی پر نبھایا، مرتے دم تک نبھایا۔ ہجرت کا واقعہ یاد کیجئے، موت کے بستر پر سونے کی بات تھی، علی نے چونکہ وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، جب حکم ہوا سو جاؤ، موت کے بستر پر سو جاؤ، مولا کائنات علی شیر خدا نے اف تک نہ کی، چادر اوڑھ کے موت کے بستر پر علی سو گئے، کیونکہ وعدہ تھا یا رسول اللہ جہاں آپ کا حکم ہوگا علی وہاں تیار ہوگا۔ شجاعت میں مولا کائنات علی شیر خدا کا کوئی جواب نہیں ہے، ہر جنگ میں آپ نے اسلام کی خدمت کی خاطر آپ نے ہر جنگ میں یہ آگے بڑھایا، حصہ لیا ہے اور اسلام کی خدمت کر کے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تیسری چیز جو ہے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تیسری چیز زندگی کی نرالی، ایک سب سے بڑی چیز علم، دوسری کہ آپ کی شجاعت کوئی جواب نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے دین تھی، ورنہ خیبر کا قلعہ اٹھا کر ایک ہاتھ میں اس کو اپنی ڈھال بنانا کہ جس کو بعد میں 40 آدمی اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے، تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ مولا علی کی وہ ایمانی قوت تھی جس کا آپ نے اظہار بھی ایک مقام پر فرمایا ہے کہ یہ میری ایمان کی قوت ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر ملی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ تیسری چیز ہے دنیا سے مکمل منہ موڑ لینا، بالکل منہ موڑ لینا، کوئی دنیا سے مطلب ہی نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، جس کے پاس یہ طاقت ہو، جس کے پاس یہ پاور ہو، یہ زمین پر ٹھوکر مارے اور جو چلتی زمین پر یہ پتہ لگا لے کہ یہاں پانی ہے چٹان کے نیچے، کیا وہ زمین کے نیچے خزانہ نہیں معلوم کر سکتا ہے؟ تو راتوں رات کچھ نہ کچھ اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور انہیں خزانوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اشارہ کر دے تو سونے چاندی کے پہاڑ، ہمارا یہ ماننا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ لیکن طلاق فرماتے میں نے اس کو 3 طلاق دے دیے۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ، 3 طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے، 3 طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا سے ایسے آپ نے منہ موڑ لیا تھا، آج بھی دنیا کو نہیں قبول کیا ہے اور صبح قیامت تک نہیں قبول کریں گے۔ آج بھی دیکھو سونا ان کی چوکھٹ پر سر پٹک رہا ہے، علی اب تو قبول کر لو۔ کئی ٹن سونا ان کے مزار پہ لگا ہوا ہے، کئی ٹن سونا۔ یہاں ہم تولوں میں بات کرتے ہیں، میں یہاں وہاں ٹن کی بات کرتا ہوں۔ کئی ٹن سونا لگا ہوا ہے، لیکن آج بھی منظور نہیں ہے، آج بھی منظور نہیں ہے۔ بالکل دنیا سے منہ موڑ لیا تھا، بالکل دنیا سے۔ بلکہ ایک مرتبہ کوفہ کی گلی میں اپنی تلوار لے کر نکلے بیچنے کے لیے، تلوار۔ اس زمانے میں سب سے لوگوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہوا کرتی معلوم؟ کیونکہ جنگ کے ماحول ہوتے تھے، لڑنا ہوتا تھا اور وہاں ہر موقع پر تلوار ساتھ میں رہنی چاہیے ہوتی تھی۔ اب وہ تلوار بیچنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب بہت اہم ضرورت ہوگی تبھی تو تلوار نکالی نہیں بیچنے کے لیے۔ آدمی اپنے گھر کے گہنے کب نکالتا ہے بیچنے کے لیے؟ پہلے ساری چیزیں بیچ ڈالتا ہے، گہنے کی باری آتی ہے، یا تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو سب سے اخیر میں بیچتا ہے۔ جب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر وہ بیچنی پڑتی ہے، وہ پھر بیچنی پڑتی ہے۔ مولا علی تلوار لے کر نکلے کوفہ کی بازار میں، ہے کوئی اس تلوار کا خریدار؟ یہ وہ تلوار ہے جس تلوار کے ساتھ میں نے مصطفیٰ کے ساتھ جنگیں کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہے۔ وہ ذوالفقار حیدری بیچنے کے لیے مولا کائنات علی شیر خدا نکلے تھے۔
ایک بندہ آیا اور کہا حضور اتنی بہترین تلوار ہے، خود آپ بھی فضیلت بیان کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ اس تلوار سے جنگیں لڑا کرتا اور اسی کو آپ بیچنے نکلے ہو، وجہ کیا ہے آخر، کیوں بیچ رہے ہو؟ تو پھر آپ اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں میری تہبند پھٹ گئی، لنگی تہبند پھٹ گئی ہے، میرے پاس دوسری نہیں ہے، اگر دوسری ہوتی تو کبھی یہ تلوار میں بیچنے کے لیے نہ نکالتا۔ کیا ہوگا مطلب ان کے پاس کبھی پسند ہی نہیں کیا رکھنا دنیا کو، اور نہ کبھی شوق رکھا دنیا رکھنے کے لیے۔ یارو وہ ایسا گھر تھا کہ جہاں جنت سے کھانے آیا کرتے تھے، لیکن زندگی ایسے گزاری۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، کبھی زندگی میں کسی پر بوجھ مت بننا، پڑھیے ان کی زندگی، کبھی نہیں مزدوریاں کر کے لوگوں کی ڈول، پانیوں کی ڈولیں اٹھا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ لیے، مگر کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، اور اس طرح سے سادگی اور صبر اور شکر کی زندگی گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور ایسی زندگی ہمارے بیچ چھوڑ گئے کہ ہم جیتے جی کبھی اس زندگی کو نہ کبھی سمجھ سکے ہیں اور نہ کبھی سمجھ سکیں گے۔ یہ تین چیزیں جو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو یہ تین چیزیں ہیں زندگی کی، بہت نرالی ہے۔ ایک علم ہے، اور ایک شجاعت ہے، جواب ہی نہیں، اور ایک دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جانا، دنیا سے بالکل رغبت نہ کرنا، دنیا سے بالکل منہ موڑ لینا۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا کی زندگی کا سبق ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر آپ محبت کرنے والے ہیں اور صرف نعرے سے آپ کا کام نہیں چلاتے ہیں، تو پھر مولا علی کے اندر جو ایک خوبی علم کی تھی وہ آپ کے اندر آنی چاہیے۔ کس درجے ہمارے پاس علم ہے، ہمارے علم کی کیپیسٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اتنی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی 22 سال 25 سال میں جی رہے ہیں جن کو غسل جنابت کرنا نہیں آتا۔ اس کو آپ ایکسپٹ کیجئے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے۔ جن کو واجب غسل کرنا نہیں آتا ہے اور وہ جی رہے ہیں، جن کی گھر کی عورتوں کو کپڑا دھونے کے مسائل نہیں معلوم ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ واشنگ مشین میں کپڑا ڈال کر بہت مطمئن ہے کہ بہت بہترین کلین ہو کر کپڑے باہر آتے ہیں، اسی میں جمعہ بھی ہو رہی ہے، اسی میں عید بھی ہو رہی ہے، اسی میں فجر بھی ہو رہی ہے، اسی کپڑوں میں، پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں۔ یہ ہماری علم کی کیپیسٹی ہے۔ محبت ہے، اس چیز کو اجاگر بھی کرنا چاہیے۔ فرماتے مولا کائنات رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال عطا کر دیا۔ علم آپ کی حفاظت کرے گا، مال کی آپ کو حفاظت کرنی ہوگی۔ علم آپ کے مرتبے کو بڑھائے گا، مال آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ یعنی بڑا ڈیفرنٹ ہے، بڑا فرق ہے، بڑا تفاوت ہے علم اور مال میں۔ علم قبر میں ساتھ جائے گا، مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ علم آخرت میں آپ کے درجے اور بلندیاں آپ کو عطا کرے گا، جبکہ مال یہ چیزیں آپ کو نہیں بلکہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گا۔ دوسری چیز، نیڈر بنیے، کھوکھلی زندگی مت گزاریے۔ یہ امام حسین کو جو آپ نے پڑھا نا کربلا کے میدان میں کہ بندہ ڈٹ گیا لیکن بات نہیں مانی، باطل کی تو نہیں مانی، یہ اس بندے کو کس نے کہا تھا اس طرح ڈٹنے کے لیے؟ آج جب میں مولا علی کی وصیت پڑھ رہا تھا نا، تب میری سمجھ میں بات آئی کہ مولا علی نے مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا تھا، بیٹا اگر باطل تیرے سامنے آ جائے نا تو کبھی ہٹنا نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ جانا۔ یہ باپ کی وصیت تھی بیٹے کو، تبھی تو کربلا میں سب کچھ نچھاور کر کے بلکہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر کے بندہ پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ صبر اور استقامت کی وہ دلیل اور ایسی مثال اس نے قائم کر دی ہے کہ اب رہتی دنیا تک صبر کی اور استقامت کی کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا ہے۔
یہ بھی ہونا چاہیے، ڈٹ جائیں. اور دنیا میں اتنا ہی آپ شغف رکھیں جتنا آپ کو کھانا ہے. دنیا جتنی آپ کو کھانی ہے اتنا ہی تعلق دنیا سے رکھے، ورنہ تو لوگ دوسروں کے لیے بیچارے کر کے جاتے ہیں اور خود کچھ نہیں کھا پاتے. یہ بھی اللہ نصیب والوں کو کھلاتا ہے. ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کھانا یا دولت سے فائدہ اٹھانا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرمایا تیری دولت وہی ہے جو تو نے کھائی اور ختم کر دی اور آگے بھیج دی اللہ کے پاس. جو چھوڑ کے جائے گا وہ تیری نہیں ہے. جو تیرا بینک بیلنس ہے وہ تیرا نہیں ہے. جو تیری پراپرٹی وہ تیری نہیں ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر قدرت کے یہاں بڑھ گئی. جس کی جو تھی وہ مل گئی ان کو. تو کہا اتنا بھی شغف نہ رکھو. دیکھو آپ جیئیں، دنیا ہے یہاں ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا بھائی. سمندر میں رہنا ہے تو کشتی کی ضرورت پڑے گی نا. سمندر میں رہنا ہے تو کشتی کی ضرورت پڑے گی، لیکن یاد رکھو کشتی کبھی اپنے اندر پانی کو ٹکنے نہیں دیتی. کشتی کبھی بھی اپنے اندر، اور جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اس میں موٹر فٹ کی ہوئی رہتی ہے. پانی رہنا نہیں چاہیے، ٹکنا نہیں چاہیے. مطلب کیا ہوا؟ دنیا آئے ہاں ٹکنے نہ پائے، کیونکہ جو ٹک جاتی ہے نا وہ سڑ جاتی ہے اور سڑا دیتی ہے. جو ٹک جاتی ہے وہ سڑ جاتی ہے اور سڑا دیتی ہے. کہا دنیا آئے تم اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، تم اس سے نفع بھی لو، لیکن ٹکنے مت دینا ورنہ تمہیں سڑا بھی دے گی اور ڈبو بھی دے گی. کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے. سمندر کے بغیر مشکل ہو جاتا اس کا چلنا، اور سمندر کے اندر رہتی ہے لیکن کبھی سمندر کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. ہمیشہ اس طرح سے زندگی گزارو. اللہ کریم مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے صدقہ و طفیل ہمیں اس دنیا کی ہلاکتوں سے، اس کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. ان کے مشن کو قائم کرنے اور اسی مشن پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.